السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مکس ویڈیوز یوٹیوب چینل۔ آسما رانی کے قتل کے کیس میں ایک ملزم گرفتار اور دوسرے کو سعودی عرب سے پکڑنے کے لیے ریڈ وارنٹ جاری۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع کوہاٹ میں حکام کا کہنا ہے کہ میڈیکل کالج کی طالبہ کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث نامزد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ سعودی عرب فرار ہونے والے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کوہاٹ کے ضلعی پولیس سربراہ عباس مجید مروت نے BBC کے نمائندہ رفعت اللہ اور کوئی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں MBBS کی 3rd ایئر کی طالبہ آسما رانی کے قتل میں نامزد ملزم صادق افریدی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب فرار ہونے والے قتل کے مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے ان کا ریڈ وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے مدد لینے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے۔ گزشتہ رات گرفتار ہونے والے ملزم صادق افریدی مرکزی ملزم مجاہد افریدی کے بھائی ہے۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے جانے والے ملزم نے مبینہ قاتل مجاہد افریدی کی معاونت کی تھی۔ ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد میں MBBS 3rd ایئر کی نوجوان طالبہ آسما رانی کو اتوار کو ہاٹ کے علاقے میانہ خیل میں اس وقت گولیاں مار کر قتل کیا گیا جب وہ گھر سے کہیں باہر جا رہی تھی۔ مقتولہ کے بھائی عرفان کی طرف سے درج کردہ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ قاتل ان کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ملزم پہلے سے شادی شدہ تھا، جس کے بعد رشتہ دینے سے انکار کیا گیا تھا۔ پولیس رائے کے مطابق ایک ملزم واردات کی پوری بات بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے سعودی عرب فرار ہو گیا۔ مقتولہ نے موت سے قبل ایک ویڈیو بیان دیا تھا جس میں ملزم مجاہد افریدی کا نام لے کر اسے قتل کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بھی جاری کیا گیا ہے۔ اسی اثناء مقتول کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کی بیٹی کا قاتل حکمران جماعت تحریک انصاف کے ضلعی صدر کا بھتیجا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ قاتل واردات کر کے کسی ملک سے فرار ہوا اور پولیس اس دوران کہا تھی۔ ادھر ملزم کے چچا اور تحریک انصاف کوہاٹ کے صدر آفتاب عالم نے کہا ہے کہ قاتل کی گرفتاری کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے ان اطلاعات کی سختی سے تردید کی کہ قاتل کو بچانے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران لڑکیوں کے خلاف تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ بیشتر واقعات میں ملزمان فرار ہو چکا ہے، جس سے پولیس کی کارکردگی پر بھی کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تقریباً 2 ہفتے قبل مردان میں 4 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جس کی اعلیٰ سطح پر نوٹس بھی لیا گیا ہے، لیکن ملزم تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والے نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔